بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شہزادی نگینا بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ اسی دوران اس کے دو شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شان تھا اور وہ نہایت ہی نیک، عقل مند، بہادر اور بہت ہی خوبصورت بھی تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام عثمان تھا۔ وہ نہ تو نیک اور عقل مند تھا، نہ ہی بہادر۔ اس نے چپکے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینا سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ چونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینا سے اس کی رائے معلوم کرے گی اور وہ اس شہزادے کو بھی پسند کر لے گی۔ اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ جب اس نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینا سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکانے والی لڑکی ہوں۔ آپ جہاں بھی کہیں گے اور جس سے بھی کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر خوش ہوگی۔ اس نے شہزادی نگینا کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، جیتی رہو، تمہارے لیے دو شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل تمہیں بتا ہی چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کسے ہاں کریں اور کسے نہ۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ کس شہزادے سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ امی، شادی کے لیے آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینا نے دھیرے سے اپنی بات دہرائی، کہہ تو رہی ہوں کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ملکہ نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ شہزادی نگینا کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم اور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک دیگ کھائے۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گھورنے لگی اور پھر اٹھتی ہوئی بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہے تالاب کا آدم اور مگرمچھ کتنا خوفناک اور بڑا ہوتا ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر کا چاول کھا سکے گا؟ شہزادے تو ویسے بھی نرم نازک ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہی کچھ کھا لیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور سوتے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کر کے دکھائے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا بھاگے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھا تو ملکہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، اس لیے وہ اٹھی اور بادشاہ کے پاس چلی گئی
اور اس سے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھی۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا۔ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی، میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی اور وہ مجھے بالکل پسند ہی نہیں تھا، اسی لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھی۔ پھر میری شرطیں تو ہمت اور طاقت والی تھی۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا، جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا، جنہوں نے غریبوں کی زندگی جبرن کر دی تھی۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ایک پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر نکال کر کسانوں کی بنجر زمین کو سیراب کرنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرطیں پوری کی تھی۔ آپ بہادر اور ہمت والے بھی تو بہت تھے، لیکن ملکہ، کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے تو پھر آپ سے تو ہماری شادی ہی نہ ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ملکہ نے اٹھ کر کہا، میں اپنی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی، آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے تھے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرطیں یہ بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینا کی شرطیں رکھ دیں گے، جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے الجی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر کے لیے خاص انتظام بھی کروا دیا۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ شان بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس کا باپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت ہی خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت ہی پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام عثمان تھا، دونوں کو پسند نہ آیا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چاپلوس قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہایت ہی چلاک اور عیار آدمی ہے۔ ملکہ کو تو شہزادہ شان اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینا کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی، تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ شان سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ حصے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینا نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو اس میں میری بے عزتی ہوگی۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر چلا جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینا سے کروائی گئی۔
وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور مگرمچھ رہتا ہے، کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ عثمان خوف زدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت تھی۔ دیگ چاولوں کی تو کوئی جن ہی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر سواری کیسے کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شان نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ، بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھوڑا۔ آپ کی شرط صرف دریا میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں۔ شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط یہ تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی ذہانت کی قائل ہوگی ہوں۔ پہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے، آپ مجھے دیگ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہہ کر شہزادے نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا ایک مصاحب دو غلاموں کے ساتھ دوڑتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ شان بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کچھ چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان لگا دیا۔ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جیسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دی۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحب، آپ کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ ایک دیگ تو کیا میں دو دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنی جیب سے ایک نہایت ہی چھوٹی سی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور سے بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے۔ میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوگی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم، اب اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادہ میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سوار ہو کر دکھا دے گا۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ شان کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شان بیٹے، یہ گھوڑا لے کر کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادے نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت ہی قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑوں کی نسل سے ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نگینہ کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس کی گردن پر بڑے بڑے بال تھے جو چمک رہے تھے۔
شہزادے کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا، کیونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑی مار کر اسے دوڑاتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا اور شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اسی لیے رکھی تھی کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر شہزادہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑی دنوں کے بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہوگی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔